ڈی این اے اسٹرکچر، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ڈی این اے ایک نیوکلک ایسڈ ہے اور یہ نیوکلیوٹائڈ کی کمبینیشن سے بنا ہوا ہوتا ہے۔ ڈی این اے ایک ڈبل ہیلکس یعنی دو لکیروں کا ایک مڑتا ہوا اسٹرکچر ہے۔ سب سے پہلے ہم سنگل ہیلکس کی اسٹرکچر کو سمجھتے ہیں۔ سنگل ہیلکس ایک زنجیر کی طرح ہوتا ہے جو نیوکلیوٹائڈ سے مل کر بنتا ہے، یعنی ایک نیوکلیوٹائڈ کے پینٹوز شوگر کے کاربن نمبر 3 اگلے نیوکلیوٹائڈ کے کاربن نمبر 5 کے ساتھ فاسفو ڈائی ایسٹر بانڈ بناتا ہے اور اسی طرح ڈی این اے کا ایک سنگل لانگ چین بن جاتا ہے۔ اسی طرح نیوکلیوٹائڈ کے دو الگ الگ چینز ایک دوسرے کے ساتھ ملٹیپل ہائیڈروجن بانڈز کے ذریعے اٹیچ ہو کر ڈی این اے کا ڈبل ہیلکس اسٹرکچر بناتا ہے۔ یہ بانڈ دراصل اپوزٹ چین میں نیوکلیوٹائڈ کے نائٹروجنس بیسز کے درمیان بنتا ہے اور اکارڈنگ ٹو چرگفس رولز صرف اسپیسیفک نائٹروجنس بیسز ایک دوسرے کے ساتھ ہائیڈروجن بانڈ بنا سکتے ہیں۔ ایڈینین ہمیشہ تائمین کے ساتھ اور گوانین سائٹوسین کے ساتھ بانڈ بنا سکتا ہے اور اس پروسیس کو بیس پیئرنگ کہا جاتا ہے۔ ڈی این اے میں نیوکلیوٹائڈ کے اس اسپیسیفک سیکوینس کو ہم جینیٹک کوڈ کہتے ہیں۔ آفٹر بیس پیئرنگ ایک مضبوط ڈبل ہیلکس اسٹرکچر بن جاتا ہے جس کو پھر ہم ڈی این اے بولتے ہیں۔ ویسے ہیلکس کا مطلب ہے اسپائرل فارم یعنی مڑا ہوا اسٹرکچر۔ ایک ڈی این اے میں 100 سے ملین تک نیوکلیوٹائڈ پریزنٹ ہو سکتے ہیں۔ ڈی این اے فنکشن، اسٹوریج آف جینیٹک انفارمیشن۔ ڈی این اے جینیٹک انفارمیشن کو اسٹور کرتا ہے اور یہ انفارمیشن ہمارے جسم کی تمام خصوصیات کو کنٹرول کرتا ہے۔ پروٹین سینتھیسس، ڈی این اے کی انفارمیشن کو آر این اے میں منتقل کیا جاتا ہے جو پھر پروٹین کی تیاری کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ڈی این اے ریپلیکیشن، جب سیل ڈویژن ہوتی ہے تو ڈی این اے کی ایک کاپی بنائی جاتی ہے تاکہ ہر نئے سیل میں مکمل جینیٹک انفارمیشن موجود ہو اور اس پروسیس کو ڈی این اے ریپلیکیشن کہا جاتا ہے۔ میوٹیشن، جب ڈی این اے کی کاپی بنائی جاتی ہے تو کبھی کبھار اس میں کچھ چینجز بھی پیدا ہو سکتی ہے جس کو میوٹیشن کہا جاتا ہے اور یہ پروسیس ایک اسپیشی میں ویریشن کا باعث بنتا ہے۔ تو یہ تھے ڈی این اے کے کچھ بنیادی کریکٹرسٹک اور فنکشنز۔